بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ انصر عباس دھرالا، اور آج آپ سے ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنی تھی۔ ویسے تو روزانہ آپ سے کسی نہ کسی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج خبریں سنتے ہوئے میں نے ایک نئی خبر سنی کہ محمد علی درانی صاحب نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان میں قومی حکومت بنا دی جائے۔ قومی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کا حصہ ہو، ان سب کے افراد اس کا حصہ ہوں، اور پھر سارے مل کے ایک سربراہ حکومت کو چن لیں۔ تو اس پہ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو، اس تجویز کو سننے کے بعد جو ذہن میں ایک شک پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اب کمپنی اور مقتدر لوگ اپنے پہلے والے آئیڈیا کے فلاپ ہونے کے بعد، پہلے والے پروگرام کے فلاپ ہونے کے بعد کوئی نیا ہی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے کمپنی نے کوشش کی، نواز شریف سے ڈیل کر کے اس کو واپس بلایا۔ جب وہ واپس آ گیا اور یہاں لوگوں کا ریئیکشن انہوں نے ایسا دیکھا کہ یار یہ ہماری ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود، ہماری ساری سہولت کاری کے باوجود لوگ تو اس کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے، بلکہ سرویز الٹا پہلے سے زیادہ مخالفانہ آ رہے تھے۔ تو اب کیا کمپنی کوئی نیا شوشہ چھوڑ کے کسی نئے طرف، کسی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگانا چاہتی ہے؟ پہلے سے ہی انتخابات کو 90 دن سے مؤخر کر کے ایک آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے۔ اب یہ نئی جناب تجویز پیش کر کے قومی حکومت کی ایک اور بڑا آئینی بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 90 دن سے انتخابات کو لیٹ کرنے کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اس پہ ہماری جو آئین کی گارڈین بیٹھی ہوئی تھی سپریم کورٹ، چونکہ سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ الٹا جب 8 فروری کی الیکشن کی تاریخ مقرر کرائی، سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے کر کے بلا کے، اس وقت میڈیا پرسنز کو بھی یہ ریسٹرکٹ کر دیا کہ آپ نے جناب اس کے متعلق کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے، اس پہ اعتراض والی کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کوئی بیان جاری نہیں کرنا، کوئی پروگرام نہیں کرنے، بلکہ جس کو شوق ہو اس پہ تبصرہ کرنے کا گھر میں اپنی بیوی کے سامنے تبصرہ کر لے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ میں پچھلی بات پہ تھوڑا اعتراض کرنا چاہوں گا کہ جناب اگر آپ نے پچھلی بار آئینی خلاف ورزی پہ آپ نے اس وقت کہہ بھی دیا تھا کہ کیا ہم صدر کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں، آپ جس کے خلاف مرضی لگاتے تو صحیح، کوئی کاروائی تو ہوتی کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین ٹوٹا ہے، 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہو کے آپ کا اس وقت خاموش ہو جانا، مداہنت سے کام لینا اور معاملے پہ مٹی ڈال کے آگے کی بات کرنا، یہ ایک میسج تھا مقتدر قوتوں کے لیے کہ بھئی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ تجویز بھی بیسیکلی ایک گراؤنڈ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، 90 دن ہم نے الیکشن کو نہیں ہونے دیا، 90 دن کے اندر اس کو ڈیلے کرا لیا، تو اب یہ جناب نیا بہانہ گھڑا جائے کہ جی قومی حکومت بناتے ہیں، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اس پہ سپریم کورٹ کو سموٹو نوٹس لینا چاہیے ایسی باتیں کرنے والوں کے خلاف۔ کیا آئین کے اندر کسی آئینی قومی حکومت کا جواز، قومی حکومت کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس طرح ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا، اور انتخابات ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کے نمائندے چنے جاتے ہیں جو حکومت بناتے ہیں اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں الیکشن کا نہ ہونا نہ صرف اسے فائنینشلی ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، بلکہ اس میں پولیٹیکلی بھی جو ڈی سٹیبلائزیشن آئی ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم ایسے کیوس کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے کہ جو irreparable ہوگا۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے استدعا کروں گا کہ خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ پہلے جو عوام کو جس طرح کے خوف پہ مبتلا کر دیا گیا ہے، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، کوئی ایسی پارٹی جو عوام کی حقیقی نمائندگی کرنے والی تھی، وہ تو بیچارے باہر نکلنے سے رہے۔ ان کے نمائندوں کو تو جناب یہاں پہ ایک مخصوص طاقتور ادارے نے اپنی سرپرستی میں پریس کانفرنسیں کرا کے نئی پارٹیاں بنوا دیں یا دوسری پارٹیاں جوائن کروا دیں یا انہیں بالکل نیوٹرل کر دیا، اور اب یہ جو نئی بات کھڑی کر دی گئی ہے اس وقت کوئی رجسٹ کرنے والا تو ہے نہیں۔ اس وقت
سارے ڈر کے بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چند ہی آوازیں جو اٹھتی ہیں، ہم جیسے لوگ جو اپنی جان کو، اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو، ان کی عزت کو، ان کی حفاظت کو داؤ پہ لگا کے بولتے رہتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو لیں۔ یہ کیا نیا ڈرامہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں قومی حکومت بنا دی جائے؟ یہ آئین کس کھاتے میں ہے پھر؟ یہ آئین کس لیے ہے؟ پھر سیدھی طرح مارشل لا لگائیں، سیدھی طرح اس پہ جو مرضی کرنا ہے کریں، آئینی یہ ڈرامے بازی تو بند کر دی جائے، تاکہ ہمارے دل میں جو تمنا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے، اس میں عوام اپنی مرضی کی باڈی الیکٹ کرے گی، نمائندے الیکٹ کرے گی، اور ان کی منشا کے مطابق کوئی حکومت ہوگی، تو ہم اس اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، جناب ہم اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے ایک ہی بار سو تو جائیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ دیر از نو کانسٹیٹیوشن ان دس کنٹری، ہمیں اس لالی پاپ پہ تو نہ رکھیں کہ ایک طرف آپ ہمیں گاجر بھی دکھاتے ہیں، دوسری طرف ڈنڈا بھی دکھاتے ہیں، یا تو گاجر دے دیں یا گاجر چھپائیں اور ہمیں ڈنڈا دکھائیں، ایک کام تو کریں، نہ ہمیں جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخری امید ہیں، ویسے ہمیں امیدیں نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ سے امید لگانے کے علاوہ، اگر ابھی بھی آپ اس پہ سموٹو نہیں لیتے۔ یہ چیز مشکوک کیوں ہے؟ ہمیں شک ہو کیوں رہا ہے؟ ایک کنوکٹڈ بندہ آپ کے سامنے اس ملک میں انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کی عدالتی عملہ، ناظرہ کا عملہ، اس کے پاس سامان اٹھا کے اپنا کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ جا کے اس سے فنگر پرنٹ، وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، بائیو میٹرک کرانے پہنچ گیا، اور دوسری طرف سابقہ وزیر اعظم، ملک کا مقبول ترین لیڈر، اس کی سزا بھی سسپینڈ ہے، آئے روز کسی نئے کیس میں، جھوٹے کیس میں اسے پھنسایا جا رہا ہے، اور اس پہ چونکہ سپریم کورٹ خاموش ہے، جو ایک پوری پارٹی کی ورکر کلاس کے ساتھ لیڈرشپ، سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ چونکہ سپریم کورٹ خاموش رہی ہے، کبھی کوئی سموٹو نہیں لیا، ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اس لیے ہم مشکوک ہیں، ہمارے ذہنوں سے شکوک و شبہات آپ کے خلاف نہیں جا رہے، کوئی واضح ایکشن لیں جناب چیف صاحب، ورنہ ہم چیف صاحب کی بجائے ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کے بارے میں بھی ہمارے وہی خیالات واضح ہوں اور ہم بولنے لگیں۔ تو میں آپ سے دستبستہ استدعا کروں گا، خدا را ایکشن لیں، ورنہ ملک میں جو آگے انارکی پھیلنے والی ہے، جس طرح ملک کو یہ لے کے جا رہے ہیں، وہ کنٹرول سے باہر ہوگا، اور یہ لاس ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہیں رہنا ہے، ہم نے باہر نہیں جانا۔ یہ سارے چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہونے کے بعد باہر دفع ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اکثر چیف جسٹس صاحبان بھی باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ موجودہ آرمی چیف نے بھی ریٹائر ہو کے باہر چلے جانا ہے، اور آپ نے بھی شاید ریٹائر ہو کے باہر تشریف لے جانا ہے۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری نسلوں کا مستقبل اسی دھرتی سے جڑا ہوا ہے، ہمارا تو رگ رگ میں اس کی محبت بسی ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اسے چھوڑ نہیں سکتے تو ہم اسے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے قائد نے جو ہمیں خواب دکھایا تھا، اور ابھی ہمارے جو قائد ہیں جنہیں مقتدرہ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے خواب دکھایا تھا، اسی خواب کے پیش نظر ہم تو ابھی بھی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں۔ خدا را ہماری امیدوں کو ڈوبنے سے بچا لیں۔